بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ 25 شوال ہفتے والے دن چلتے پھرتے صرف 3 بار پڑھ لو، 100 کروڑ مل جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ خالی جولیاں فوراً بھر جائیں گی، مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ یہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے رزق کو دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا، ایسی ایسی جگہ سے پیسے آئیں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ جنہوں نے آپ کے کئی سالوں سے پیسے نہیں دیے، وہ اس وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی وہ لوگ آپ کے پیسے دے جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جس نے بھی ہفتے والے دن کیا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آپ ایک ہفتے کو پڑھیں گے اور اگلے ہفتے کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے، اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں اور اپنے تمام مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے والے دن یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ اس وظیفے کو اگلے ہفتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں۔ آپ نے مغرب سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اللہ پاک سے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، یا قرض سے نجات چاہتے ہیں، یا جنہوں نے آپ لوگوں کے پیسے دینے ہیں ابھی تک نہیں دیے، اس کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی نیت کرتے ہی آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ نے نیت خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے۔ کرنے کے بعد فوراً آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو پہلے نمبر کا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے جادو جنات سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے گھر کی تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت سے پڑھ کر جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی مشکل سے مشکل کام ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔
کہ اے غنی، آپ چاہیں اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا غنیو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے یا غنیو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا غنیو کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجت کو پورا کر دے گا، تمام مقاصد کو پورا کر دے گا۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ پاک ہم سب کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔